بسم الله الرحمن الرحيم. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے. یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ. وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے. کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. نہیں نہیں نہیں. ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے. اسلام کے ماننے والے کو مسلم ہے. ہمارا تعارف مسلم ہے. نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ. یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں، جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں. یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. ہمارے خیر خواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے. اور اللہ کے لاکھوں کروڑے محبوب بندے ہیں. میں کچھ 100 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا. جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی. اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا. کسووال عصر کا وقت ہوا. میں خود چلا رہا تھا. میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے. سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے. میں نے ان سے کہا، بھائی السلام علیکم. انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے. پھر میں نے کہا السلام علیکم. پھر انہوں نے کہا. تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے. یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی. اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے. اس مالک کا شکر ہے. لیکن یہ جو شعلے ہیں، ان کو آپ نوجوان بجھاؤ. یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی. یہ ممبر تو محبت کے لیے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے. یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھے، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی. بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے. 57 ملکوں کے حکمران میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے. یہ ان کی مجبوری ہے. یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے. کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے. ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا دی.
اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلاموں کا ان کے ہاتھوں میں دے دیے، ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، شانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہے، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ جو اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف، کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہوں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے، اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبدالخالق تھے SSP، وہ ASP تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل، تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو اس سے تو میں ملا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے۔ جون کا مہینہ ہے، 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر۔ میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، SSP بھی اسی شکل میں، تو سپاہی اینوے کہتا 2 صوفی آ رہے ہیں، نال کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن وہ داڑھی میں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کرو، کتوں وہ جو دور کا دروازہ ہے۔ تو عبدالخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے 3ری دفعہ کہا،
اب تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑا مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو۔ ایک تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتھوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق، اور صرف اتنا ہی آگیا، سر کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار۔ خدا دل کرے نا میں سجدہ کر دے ماں، کیونکہ انہوں پتہ ہی ایس ایس پی تو میں نے ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا۔ جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا۔ بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے۔ جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا۔ سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے۔ ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی باتیں میری نہیں ہے، منو تاں توڑا مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو۔ کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ کون ہے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فانبتنا فیہا حبا ونباتا وجنات الفافا، اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ اے کوئی انزل لکم من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی چو امب کی میں نکل آمدا ہے۔ اپن چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا، اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہویا کہ کوئی امب تے انگور لگے ہوئے، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم
پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے؟ کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے شے کوئی نہیں، میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں۔ جیسے گاما پہلوان تھا نا، ایسے گامے پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، ایک شیرہ تسی پایا، ادھر رنگ تسی پینٹ کیتا ہے۔ کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہم، اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ معبود ہے کوئی اللہ کے سوا؟ حاجت روا بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلو، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے۔ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو بلانا ہو
جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں ہم کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں، ادھر سے لے کر وہاں تک، جنوب شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ تو رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤ پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہو نا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا۔ امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام بخش اس کے چھوٹے بھائی، وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی۔ اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، نہ اس سے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بٹھاتے تھے۔ وہ یہاں پلوان بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے۔ جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو،
वलअल्लकुम तशकुरून, रब का शुक्र अदा करो। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, ये है हमारा अल्लाह, कोई उस जैसा है? ला इलाहा इल्ला हु, कोई उस जैसा नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, वो पैदाइश से पाक, वो मौत से पाक है, वो इब्तिदा से पाक है, वो इंतहा से पाक। लाओ अल्लाह के सिवा किसी को जो इब्तिदा और इंतहा से पाक हो, जाओ उदकुलवी मांग लाओ। लाओ उसको जो जिंदगी और मौत से पाक हो, फिर उदकुलवी मांग लाओ। लाओ उसको जो माँ के पेट से ना निकला हो और कब्र के पेट में ना गया हो। आदम को अल्लाह ने सीधा बना दिया, हवा को सीधा बना दिया, पर कब्र में सुला दिया। मौत उन पे भी अल्लाह ने फर्ज फरमा दी। वो है ला इलाहा इल्ला हु। क्या दलील है कि उस जैसा कोई नहीं, कोई माबूद नहीं? दलील है अल हय, हमेशा जिंदा है, मार के खाओ। अल कय्यूम, कायम है और कायनात को कायम किया हुआ है। कायम नहीं कहा, कय्यूम। कय्यूम उसे कहते हैं जो अपनी साथ में कायम हो। मैं रूह के जरिए से कायम, ये रूह निकलने की देर है, मैं कभी या इधर गिर जाऊंगा या इधर गिर जाऊंगा। और तारिक, मौलाना तारिक जमील का टाइटल 1 सेकंड में यूं जाएगा। मेरी औलाद कहेगी मैयत, कोई नहीं कहेगी अब्बा जान, तुम में से कोई नहीं कहेगा मौलाना तारिक जमील, कहेंगे डेड बॉडी, मैयत, जनाजा। हमारी सराइकी बेल्ट है तो हमारे यहाँ कहते हैं मंजी चाओ, मंजी, या भी कहते हैं मंजी चाओ। वो किधर गया मौलाना तारिक जमील? वो उसकी रूह अल्लाह ने निकाल के इसको मिट्टी बना दिया है। इसकी औलाद इसे मिट्टी में दबा देगी। और मुझसे क्या पूछते हो? मैं टूटे दिल का इंसान हूं। मैंने अपने जवान खूबसूरत बेटे को कब्र में उतारा, न बीमार, न मरीज, न कुछ। एक्सरसाइज करते हुए मौत आ गई। एक्सरसाइज जिम के अंदर नौकर मौजूद, इन बदबख्तों ने फैला दिया, खुदकुशी कर ली गए। खुदा दे वास्ते किसी ने तो माफ कर दिया करो यार। वो कोई जिम में भी खुदकुशी करता है, तो कुंडी लगाते हैं, फिर सबको भगा के फिर फायर करते हैं। वो तो जिम में था, कजन बैठा है, 2 नौकर उसको जिम करवा रहे हैं। नौकरानी से कहता है मेरा खाना कमरे में पहुंचाओ, और अल्लाह का अमर आया और उसके बाद उसे मिट्टी में डाल। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये दुखों का घर है, ये मुसीबतों का घर है, ये खुशियां इसमें कोई नहीं। ऐसे एक बिजली की चमक की तरह खुशी आती है, फिर घटाटोप अंधेरी रात होती है। इसको मेरे रब ने कुरान में कहा है, कसराबिन बिक़ियतिन यहसबुहुल ज़म्मानु माआ। और ये रेत का पानी है। मैंने तो सहराओं में सफर किया है। हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में है सहरा। अगर कोई आम में से गया होगा, दोपहर के वक्त गुजरा होगा, तो उसने देखा होगा सारा सहरा पानी बना होता है। वो पानी कोई नहीं, नजर दा धोखा है। मेरा रब कहता है सारा कुछ अरबां दी दौलत, मुल्कां दी दौलत, अमरीका दी दौलत, 7 बर्र आजम की दौलत रेत का पानी है, कुछ नहीं है। हिज्जाज बिन यूसुफ इस उम्मत का सफ़ाफ गिना जाता है। उसकी ज़िंदगी में कभी ताज्जुद कज़ा नहीं की। हफ्ते में कुरान पाक उसका ख़त्म हो जाता था। हफ्ते में कुरान पाक ख़त्म करता था। 3 दिन में, 5 दिन में कुरान पाक ख़त्म करता था। कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, मरते दम तक। और यकीन ऐसा था कि एक दफ़ा उसकी बीवी पर कुछ असरात हुए। उसने किसी आमिल को बुलवाया और उसने लोहे का कील रख दिया कि इसको दफन कर दो। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा तुम हफ्शी बुलाओ। 2 हफ्शी बुलाए कि लकड़ी डालकर इसको उठाओ। 2 गुलाम जोर लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, वो छोटा सा कील नहीं उठता। फिर 2 और लगाए, 4, फिर 2 और लगा दिए, 6 आदमी, और फिर 2 लगाए, 8 आदमी, और फिर 2 लगाए, 10 आदमी, 12 गुलाम, 6 इस तरफ 6 उस तरफ, छोटे से कील को उठा रहे हैं। वो कील उठता ही नहीं था। उसने कहा देखिए इसकी ताकत ये है। उसने कहा पीछे हट जाओ। अपनी छड़ी से ये आयत पढ़कर जो छड़ी डाली तो कील हवा में उड़ता हुआ वहां गया। उन्होंने कहा भाग जाओ, मैं तुम्हारे अमलों का मोहताज नहीं हूँ। यकीन की ताकत ने उस शहर को तोड़ दिया। मेरे भाइयों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 27 साल की उम्र में मदरसा निजामिया में के सदर मुदर्रिस होने का निज़ाम संभाला।
जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन से बड़ा ओहदा था, इज्जत व वकार के लिहाज से। सिर्फ 4 साल के बाद उसको ठोकर मार दी और 31 साल की उम्र में निकल गए। 10 साल दर बदर रहे, 10 बरस गुजर गए। धक्के खाते खाते एक दिन आदमी मिला, बोला, अरे गजाली तुझे क्या मिला? इज्जत छोड़ी, तदरीस छोड़ी, तसनीफ छोड़ी, वकार छोड़ा, तुझे क्या मिला धक्के खाकर? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनो। क्या कहा? पता है तुझे कि मुझे क्या मिला? अरे मैंने लैला छोड़ी, मैंने सादा छोड़ी। 3 नाम है इश्क में जो अरबी अशार में बोले जाते हैं, लैला, रफिया और सादा। ये अलामती नाम है। ये तीनों किरदार मौजूद थे। क्या मतलब? मैंने मजाजी खुदा छोड़े, मैंने मजाजी इश्क छोड़ा, मैंने मजाजी मनसब छोड़े। मैं अपने महबूब को लौटा, उसके घर की राहों को लौटा। मुझे दूर से उसकी मोहब्बत का नूर नजर आया, उसके घर के आसार नजर आए। तो जैसे मंजिल की तरफ लौटा हुआ मुसाफिर दूर दराज से आ रहा हो तो 10 किलोमीटर पहले से उसका दिल उछलने लग जाता है और वो उड़कर घर पहुंचना चाहता है। तो आए मेरे दोस्त, मुझे अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का नज़ारा कराया। मुझे लैला भूली, मुझे सादा भूली, मैं सब भूला। मैं भाग कर चला, मैं दौड़ कर चला, मगर मेरा शौक मुझसे पहले मेरे अल्लाह के दर पर जा गिरा। तो मेरा अल्लाह जब मिला तो मुझे सब कुछ मिल गया। खंदक की लड़ाई में उमर बिन आयन इब्ने अब्द छलांग लगाकर सामने आ गया कि मेरे कोई मुकाबले में है। सबको उसकी बहादुरी का पता था, सारे ही दुबक गए। हजरत अली खड़े हुए, 21 साल की उम्र है। आपने कहा, हुजूर मैं जाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे पता नहीं कौन है? ये अमरू है, ये अमरू है। उसने फिर नारा लगाया, कोई मेरे मुकाबले में है? फिर सब खामोश हो गए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं जाऊं? कहा, बैठ जाओ, तुम्हें मालूम नहीं कौन है वो? वो कहने लगे, तुम्हारी जन्नत कहाँ है जिसके शौक में तुम मरने का दावा करते हो, शहादत की तमन्ना करते हो? फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, मैं जाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, ये अमरू है। हजरत अली ने अर्ज किया, अगर ये अमरू है तो क्या हुआ? 2 बातों में से एक तो मेरा नसीब होगी, शहादत या फातेह। अल्लाह के नबी असबाब की रियायत फरमा रहे हैं, इसलिए अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिठा रहे हैं। बैठे बैठो, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसकी रियायत फरमा रहे हैं। आगे जब तवक्कुल अल्लाह ताला पर हो जाता है तो असबाब अपने आप सिमट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बदल जाते हैं। अल्लाह ताला तासीर बदल देता है। नसरुल्लाह मीर हमारे ज़माने में फिल्मों में काम करता था। आज तो माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी रखी हुई है। वो जवानी में 3 मन की बोरी को 2 उंगलियों से उठाकर फेंक देता था। मुझसे कहने लगा, आज मुझसे खुद जमीन के ऊपर उठा नहीं जा रहा।